السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تر تعریف حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ مومنون کا آغاز ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو خود قرآن کی روشنی میں، قرآن مقدس کو صحیح احادیث کی روشنی میں اور صحابہ اکرام کے منہج پر ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر ایمان لانے اور عمل کی بنیاد پر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سورہ مومنون مومنوں کے نام پر رکھی گئی، تو مومنوں کی صفات ہم اس میں دیکھیں گے اور مومنوں کو ملنے والے انعام کے تعلق سے ہم اس میں جانیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ سورت مکی ہے، اور مکہ کے اندر جیسی مکی سورت کا بات آئے تو ہمارے ذہن میں فوراً مکہ کے حالات سامنے آ جاتے ہیں. مکہ کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک دعوت توحید کا یعنی دعوت کا کام، دین کی دعوت کا کام، توحید کی دعوت کا کام، اور دوسرا تربیت. جو اس کو قبول کر لیتے، ایمان کو قبول کر لیتے، ان کی تربیت ہوتی. تو آج کی کلاس میں جو 11 آیتیں انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے، اس میں تربیت کے ہی تعلق سے ہم سمجھیں گے اور مومنوں کی صفات اور پھر ان کو کیا انعامات دیے جانے ہیں اس کے بارے میں جانیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے. مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر کوئی طاقت، ہمارے اندر علم، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ ہم شیطان سے لڑ سکیں. اس لیے ہم نے کہا کہ اللہ تو ہمیں بچا لے، کیونکہ جسے اللہ بچائے گا بس وہی شیطان سے بچ سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر سکھایا کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جب ہم قرآن کے قریب آتے ہیں تو شیطان ہمیں اس سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور شیطان دو قسم کے ہوا کرتے ہیں، ایک وہ جو صرف وسوسہ کرتے ہیں، اور مکہ کے اندر جو دوسرے قسم کے بھی شیطان تھے جو انسان کی شکل میں تھے، جو انسانوں میں کے شیطان تھے. شیطان جناتوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. تو وہ طاقت کے زور پر اور ہر طریقے سے قرآن سے روکنے کی وہ کوشش کیا کرتے تھے. تو یہ ہر طریقے سے جو شیطان قرآن سے روکتے ہیں، ان کے لیے ہم اللہ رب العزت سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے. شیطان سے اللہ کنہیں بچاتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا کہ شیطان سے مخلص بندوں کو اللہ رب العزت بچا لیتا ہے. مخلص کیا؟ جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور کی رضا، دنیا کی رضا، کسی کی ریاکاری، کسی کو دکھانا، کسی کو اپنے طرف مائل کرنا، یہ سب نہیں ہوتا. اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے ہم جو بھی کام کرتے ہیں، اسلام نے ہمیں تعلیم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے لیے کہ ہم ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کریں. اور یہ تو سب سے عظیم کام ہے. قرآن سیکھنا، اللہ رب العزت سے کلام کرنا، اللہ رب العزت کے اوامر اور نواہی کو جاننا، احکام و مسائل کو جاننا، کیا ہماری شریعت ہے، کیا ہمارے لیے ہمارے خالق نے پیغام پہنچایا ہے، اس کا جاننا، اس سے بڑی اور اس سے عظیم کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور اس سے عظیم کام کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کام کو ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اور اس کے آگے اللہ رب العزت ہمیں سکھاتا ہے کہ کہو
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تو رحمان ہے اور تو رحیم ہے۔ قد افلاح المؤمنون، مومن یقیناً فلاح پا گئے۔ قد افلاح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن۔ فلاح تو ہم بھی پانا چاہتے ہیں، فلاح یعنی کامیاب، سکسیس ہو جانا۔ کامیابی کیا ہے؟ کسی ایک فیلڈ میں کامیاب ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی دنیا اور آخرت کی ہر اسٹیپ میں یا ہر مراحل میں کامیاب ہو جانا یہ کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر ہم بہترین باپ کیسے ہو سکتے ہیں، بہترین بیٹے کیسے، بہترین باپ کا بن جانا، بہترین بیٹے کا بن جانا، بہترین شوہر کا بن جانا، بہترین ناگرک کا بن جانا، بہترین پڑوسی کا بن جانا، بہترین تاجر یا جو بھی ہمارا کاروبار ہے اس کاروبار کے اندر ہم اس میں سکسیس ہو جانا۔ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم کو ہم اچھی طریقے سے جان لینا اس فیلڈ کے، یعنی دنیا میں فلاح پا جانا، اور پھر قبر میں فلاح پا جانا، پھر حشر میں فلاح پا جانا، اور پھر ہمیشہ ہمیش کی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ ہے مفلح، یہ ہے فلاح پا گئے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا قد افلاح المؤمنون، یقیناً مومن یقیناً فلاح پا گئے، مطلب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مومن فلاح نہیں پاتے۔ اب مومن یعنی اب اس میں ہم دیکھیں، نمبر ایک ہم بھی فلاح پانا چاہتے ہیں، نمبر دو فلاح کیسے ملے گی، نمبر تین کیا صفت ہے مومنوں کی جو صفت ہمارے یعنی ہمیں اپنے اندر لانا ہوگا، کیونکہ مومن فلاح پائے تو مومن کیا ہے وہ ہمیں اس کی صفت سے پتہ چلے گا، تو وہ صفات ہمیں اپنے اندر لانا پڑے گا، جبھی ہم مومن بنیں گے اور جبھی ہم فلاح پا سکتے ہیں۔ مومن کیسا ہوتا ہے، کیا صفت ہوتی ہے اس کی، ان سارے سوالوں کا جواب ان 10 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور 9 آیتوں کے اندر۔ آیت نمبر 2، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو جیسے یہاں پہ فرمایا مومن یقیناً فلاح پا گئے، اور مومن کون؟ وہ جو الذین، وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار خاشعون ہوتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہاں نماز پڑھتے ہیں نہیں بتایا گیا، کیونکہ نماز تو سب پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر کے عبداللہ ابن ابی نماز پڑھا کرتا تھا۔ نماز تو مشرک بھی پڑھتے ہیں، منافق بھی پڑھتے ہیں، گنہگار بھی پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھتا ہے نماز، لیکن ان کی نماز میں اور ان کی نماز میں فرق ہوتا ہے۔ مومن کی نماز خشیت الہی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور منافق کے اندر خشیت نہیں آ سکتی، کیونکہ منافق کی باقاعدہ اللہ رب العزت نے صفت بتائی کہ وہ نماز میں سستی کرتا ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو جلدی پڑھتا ہے، ذکر بہت کم کرتا ہے۔ اور مومن اللہ کی خشیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ خشیت کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 234۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ خاشعون کے معنی ہے ڈرنے والے اور سکون اختیار کرنے والے۔ دو معنی بتائے، ڈرنے والے اور سکون اختیار کرنے والے۔ اور کیسے نہ ہو، ساری کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہو رہا ہے، تو اس کے اندر کیسا لرزہ اور کیسا کپکپی طاری ہونا چاہیے۔ وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ اس رب کے حضور میں حاضر ہوا ہے جس کے انعامات اور جس کے اکرامات اور جس کے احسانات اس قدر ہیں کہ وہ سر سے پیر تک ڈوبا ہوا ہے اس کے احسانات میں، اور اس کے گناہ اس قدر ہیں کہ اللہ رب العزت اگر اس کے گناہ پہ اس کو پکڑ لے تو اسے ایک گھونٹ پانی نہ پینے دے۔ اس خالق کے سامنے کھڑا ہوا ہے،
کیسے نہ ڈرو؟ تو مومن جب نماز پڑھتا ہے کیونکہ وہ ایمان والا ہے، وہ جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس خالق کے سامنے کھڑا ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلے خشیت ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے اور سکون ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں، اس سے اہم کوئی کام نہیں کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے۔ اور اصل میں نماز ہے کیا؟ نماز ہے توحید کا اعلان۔ آپ ایک ایک لفظ پہ غور کریں، اللہ اکبر، مطلب دنیا میں کوئی اور بڑا نہیں ہے کہ جس سے ڈرا جائے اور جس سے محبت کی جائے، جس سے امید لگائی جائے، جس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سبحان ربی الاعلی، وہ پاک ہے۔ یہ جتنے بھی عیب لگاتے ہیں کہ وہ نہیں سن سکتا، نہیں دے سکتا، اس وجہ سے وہ دوسروں کے پاس جاتے ہیں، وہ پاک ہے۔ اور ہر اسٹیپ میں دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی پوری ایک ایک آیت کے اندر آپ غور کریں، سورہ اخلاص اکثر پڑھتے ہیں، اس کے اندر غور کریں، سجدے کے اندر غور کریں، ہر لمحہ میں، ہر اسٹیپ میں ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، تو یہ توحید کا اعلان بھی ہے، تو کیسے نہ خشیت ہو۔ دوسرا، مجاہد، حسن، قتادہ اور زہری سے بھی اسی طرح مروی ہے، اس کو تفسیر الطبری سے انہوں نے روایت کیا ہے، اور تفسیر الطبری جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 4 سے 6۔ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خشوع دل کی عاجزی و انکساری کا نام ہے، دل کی عاجزی اور انکساری، عاجز ہو کر کے وہ اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہوا ہے، انکساری کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو تذلل میں اس نے لے آیا، اپنے آپ کو اس نے حقیر سمجھ لیا اور اپنے خالق کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، ہاتھ اٹھا کر کے وہ کہتا اللہ اکبر، تو بڑا ہے۔ نماز میں خشوع، اس پوائنٹ کو ضرور نوٹ کریں، نماز میں خشوع اسے حاصل ہوتا ہے جو دل نماز کے لیے فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ جب تک ہمارا دل نماز کے لیے فارغ نہیں ہوگا، جب تک اس کے لیے میں خشوع نہیں آئے گا۔ 4 کام ہم نے پہلے سے پینڈنگ کر کے رکھے ہیں اور نماز کو ایک بوجھ سمجھ کر کے اتارنے جا رہے ہیں کہ وقت ہو گیا، پڑھنا پڑے گا، لوگ کیا کہیں گے، وہ میرا ساتھی چلا جائے گا، مجھے تو وہاں جانا پڑے گا، اس سے نہیں ہوگا۔ نماز کی فضیلت کے تعلق سے چند آیتیں اور چند احادیث، ایک آیت میں نماز کے لیے نہیں لیکن نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کا اس آیت کا تعلق نماز سے نہیں ہے۔ دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 43، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے خطاب، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں نہ جاؤ نماز کے قریب جب نشے کی حالت میں ہو؟ تو یہ نشہ یہ منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے بعد ڈائریکٹ آرڈر آ گیا کہ اب تو جو ہے نشہ خمر جو ہے وہ حرام ہو چکا۔ اس کے پہلے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ شراب جو ہے وہ حرام ہو رہی تھی، تو یہ دوسری اسٹیپ تھی شراب کے حرام ہونے کی۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں مت جاؤ نماز کے قریب؟ ایسی کیا برائی ہے شراب کے اندر جو روک دی گئی نماز سے اگر نشے کی حالت میں ہو؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ شراب اس لیے منع ہے کہ تم کیا کہتے ہو تمہیں پتہ نہیں۔ شراب کی برائی کیا ہے؟ شراب کی یہی برائی ہے کہ وہ عقل کو ڈھانک لیتی ہے۔ اب جب عقل ڈھک جاتی ہے تو انسان کیا کہہ رہا ہے اسے ہوش نہیں، وہ کسی کو برا کہہ دے، وہ کسی کو گالی دے دے، وہ کسی کو کچھ اور کہہ دے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں نماز میں پتہ نہیں ہے۔ یہاں تو نشے کی حالت میں ہے، اس وجہ سے روک دیا گیا نماز کے قریب جانے کا، کیونکہ وہ کیا کہہ رہا ہے اسے پتہ نہیں۔ یہاں تو بغیر پیے کا نشہ، ہم کیا کہہ رہے ہیں نماز کے اندر کچھ پتہ ہی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ
ناپاکی کے تعلق سے پھر فرمایا سورہ نساء میں. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ نماز کے اندر ہم اپنے خالق سے کہہ رہے ہیں وہ ہمیں ہوش ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایک عہد و پیمان کر رہے ہوتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی. سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہم اس کو پڑھ کے آ چکے ہیں مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے. اور رحمان الرحیم تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا ہے. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی وہ اللہ رب العزت سے کے سامنے عہد کر رہا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں. اور اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے آپ لوگ کو دیکھے، ہمیں دیکھے، جو نہیں جانتا کہ کیا ہے نماز اور کیا ہے اسلام، اور وہ ہم سے اگر سوال کرے کہ تم کیا کر رہے تھے تو ہم کہیں گے پریئر کر رہے تھے، اللہ رب العزت سے دعا کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے. تو تم اللہ سے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ نہیں معلوم. تو کیا کہے گا؟ تم کیا کہہ رہے تھے؟ تمہیں پتہ نہیں کیوں کہہ رہے تھے. پھر وہ ہے کہ مذاق کر رہے تھے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے کیا کہہ رہے ہیں، ایک ایک لفظ کی ہمارے پاس میننگ ہو، ہمارے ذہن کے اندر میننگ ہو کہ ہم اللہ رب العزت سے یہ کہہ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ بار بار یہ کہیں گے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تو پھر کسی اور سے مدد چاہنے میں آپ کو شرم محسوس ہوگی. جب آپ کہیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اے اللہ ان کے جیسا مت بنا جن کے اوپر تیرا عذاب آیا، اور عذاب آیا تھا یہودیوں کے اوپر، تو یہودیوں کے جیسا بننے سے آپ کو شرم محسوس ہوگی، اس کے جیسے کپڑے پہننے سے، ان کے جیسا گھر رکھنے سے، ان کے جیسے بات کرنے سے، ان کے جیسا بزنس کرنے سے شرم محسوس ہوگی. کیونکہ نماز میں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے جیسا مت بنا، یہودیوں جیسا، نصرانیوں جیسا مت بنا. تو آپ کو نصرانیوں جیسا خود بننے اور اپنے بچوں کو بنانے میں شرم محسوس ہوگی. اور یہودیوں کے اوپر کیوں عذاب آیا؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا اور عمل نہیں تھا. تو آپ کو شرم محسوس ہوگی کہ میرے پاس علم ہے اور میں عمل نہ کروں، اور نماز کے اندر میں اللہ کے سامنے، خالق کے کائنات کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہوں غیر المغضوب ہے کہ ان کے جیسا مت بنا جن کے اوپر تیرا عذاب آیا، یعنی علم تھا اور عمل نہیں تھا. ولا الضالین، اے اللہ ان کے جیسا مت بنا جن کے اوپر تو جو گمراہ ہو گئے. اور گمراہ کون ہوا؟ نصرانی. اور کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا. تو ہمیں شرم آئے گی کہ ہم علم حاصل نہیں کر رہے، نماز کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ویسا مت بنا جو گمراہ ہو گئے، اور وہ گمراہ اس لیے ہوئے تھے کیونکہ وہ علم نہیں تھا، اور ہم علم حاصل بھی نہیں کر رہے. 5 ٹائم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گمراہ مت کر، اور گمراہ ہونے کی وجہ اس کا ہم ازالہ نہیں کر رہے، اس کو ہم پورا نہیں کر رہے. تو نماز اسی لیے کہا گیا تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ جب ہم نماز کو ہوش کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی تو ہمیں شرم محسوس ہوگی اور ہمارے اندر سے پھر برائیاں نکلنا شروع ہوگی. ابھی تو اٹھک بیٹھک شاید ہو رہی ہے. چلیے چند آیتیں دیکھتے ہیں نماز کے تعلق سے. سب سے پہلی سورہ بقرہ آیت نمبر 238 238 سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو رہو. اللہ کے لیے فرما بردار ہو کے کھڑے ہو. اللہ کے لیے نماز پڑھو نا، اللہ کی رضا کے لیے، تو وہاں پہ فرما بردار ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ. یہ کیا کھڑے ہوئے ہیں اور کھجارے، کبھی داڑھی سے کھیل رہے ہیں، کبھی ٹوپی اتر رہی ہے پھر لگ جا رہی ہے، کبھی پیر میں کھجلی چل رہی ہے، کبھی، اور دیکھ کر کے ہی لگے گا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. کیا کوئی خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس انداز میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ دوسرا دیکھیں سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے نماز کے تعلق سے بہت پیاری بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کر. سبحان اللہ. جب بندے کو اللہ رب العزت کی یاد ستاتی ہے تو اس کا بندہ پھر اس کے حضور میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کی حمد اور ثنا کرنا شروع کرتا ہے، پھر اس کو رکوع اور سجدہ کرتا ہے، اس کے احسانات کو یاد کر کر کے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، بخشائے ہیں، انہیں تو اپنی جنت دیکھ کر کے دیکھ لیا،
جنت کی نعمتیں دیکھ لی، انہیں تو مقام محمود کا وعدہ کیا گیا، انہیں تو حوض کوثر کا وعدہ کیا گیا، شفاعت نصیب کی گئی. تو پوچھنے والے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ کے پیر میں ورم آ جاتے ہیں، آدھی آدھی رات کھڑے ہوئے ہیں آپ خالق کائنات کے سامنے. پہلے تو پوری رات کھڑے ہوتے تھے، اللہ نے حکم نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات جاگی یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، کیوں محنت کرتے ہیں؟ کیا جواب دیا آپ نے؟ ہم سے بھی کوئی پوچھے کہ کیوں نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ فرض ہے صاحب، نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے، یا اور بھی کوئی ثواب ملے گا، اور بھی کئی ہو سکتے ہیں، اور یہ سارے جواب صحیح ہیں. لیکن جو رحمت للعالمین نے جو جواب دیا، یہ جواب خشوع اور خضوع پیدا کرے گا. اگر ہمارے بھی ذہن میں یہ جواب ہو جائے تو آپ نے کیا فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، کس قدر نعمتیں ہیں، تو کیا ہم ان نعمتوں کو ذہن میں رکھ کر کے اپنے خالق کے سامنے شکر گزار بن کے نہ کھڑے ہوں؟ ارے یہ جو دو آنکھیں اللہ رب العزت نے دی ہے نا، زندگی بھر اگر سجدے میں پڑے رہے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس قدر نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہے. تو جس دن ہم، اب آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیے گا، وضو بنائیے اور یہ نیت سے کھڑے ہوئی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے، اللہ نے جو شکر دیا ہے مجھے نعمتیں، اس نعمت کا میں شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اپنے آپ خشوع اور خضوع پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہ سب پوائنٹس آپ لکھتے چلے جائیں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں نماز کو جو ہے نا ایک بوجھ سمجھ کر کے ادا نہیں کرنا اس کو، بلکہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے احسانات کو یاد کرنے کے لیے اور اس کے حضور حاضر ہونا ہے. ایک حدیث اور دیکھیں، سیدنا ابو ہریرہ سے ایک لمبی حدیث مروی ہے. سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. یہ حدیث جبرائیل ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس کے اندر اسلام کے مراتب بتائے گئے، ادھیاتم کے اسٹیپ بتائی گئی ہے کہ ادھیاتم کی 3 اسٹیپ ہوتی ہے، اور تیسری اسٹیپ سب سے اونچی اسٹیپ ہے، ظاہر سی بات ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، 2 اسٹیپ ہو گئی. تیسری اسٹیپ پوچھا کہ احسان کیا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ، اور یہ ادھیاتم کی سب سے اونچی اسٹیپ، یہ مومن سب سے اونچے لیول پہ پہنچ گیا جس کی پریکٹس ہمیں روزے کے اندر کرائی جاتی ہے، صیام میں کرائی جاتی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. پہلا تو یہ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، پہلا تو یہ ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اس حالت میں کھڑا ہو. اب بتائیے کیا حال ہوگا ایک بندے کا جو اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کھڑا ہو کہ اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے. اگر اسے جمائی بھی آئے گی تو وہ اسے روک لے گا، کھجلی بھی چلے گی تو کنٹرول کرے گا، حد سے باہر ہوگی تو کھجا سکتے ہیں، کوئی اس میں منع نہیں ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور کون میری نماز کے اوپر دھیان رکھ رہا ہے، کیونکہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اسے دیکھ رہا ہے. اب وہ صرف اسے امپریس کرے گا، دنیا کی طرف اس کا نظر نہیں ہوگی. تو خشوع اور خضوع کے لیے یہ سب سے اہم چیز، ایک تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اس حالت میں پڑھیں کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. دوسرا ہمارا احساس یہ ہو کہ ہم اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اور اس کے انعامات کو یاد کرتے ہوئے اس کے شکر گزار بندے بننے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کی یاد کے لیے ہم نماز کو قائم کریں جو سورۃ طٰہٰ میں فرمایا. یہ اس کی کیفیت ہوگی، اور یہ کیفیت ہوگی کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اب خشوع اور خضوع پیدا ہونا شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ تھی بخاری شریف کی حدیث، حدیث نمبر 50، اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 9. اور بخاری نے کتاب الایمان میں اس حدیث کو لے کر کے آئے، کیونکہ اس میں ارکان ایمان اور ارکان اسلام بھی ہے، 2 اسٹیپ، اور تیسری اسٹیپ
کہ بندہ اس حالت میں عبادت کرے، نماز کا لفظ نہیں، عبادت کرے، تو عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے ایمان کی حالت میں. تو ہر عبادتیں جو بھی ہم اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، نبی کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، اس حالت میں کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، گویا کہ ہم زندگی اس طرح جیے کہ ہمارا خالق ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. ایک اور حدیث سیدنا عائشہ بیان کرتی ہیں، چند حدیثوں کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خشوع کیسے آئے گا. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز میں ڈالتا ہے. یہ ڈاکہ ہے. اب بتائیں، آپ ڈاکہ ڈال دیا کسی نے نماز کے اندر تو نماز تو ادھوری کر دیا، لے گیا اس نے کچھ چیز. تو ادھر ادھر جو اشارے سے دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور کون میرے طرف نظر رکھا ہوا ہے، گویا کہ شیطان نے ان کی نماز میں سے لے گیا، ڈاکہ مار دیا. بخاری شریف حدیث نمبر 751. تو نماز میں ہم ایسے کھڑے ہوں کہ ادھر ادھر ہماری نظر نہ ہو، ہماری نظر سجدے میں ہو، اور اتحیات کے لیے جب ہم بیٹھیں گے، قاعدے کے لیے بیٹھیں گے، تو اس وقت ہماری نظر جو ہے ہماری انگلی کی طرف ہوتی ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. آپ نے اس سلسلے میں بہت سخت الفاظ ارشاد فرمائے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا انہیں اس سے باز آ جانا چاہیے، مطلب ایسی حرکت سے انہیں باز آ جانا چاہیے ورنہ ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ رب العزت کے سامنے آپ کھڑے ہیں اور اگر ادب کا احترام نہیں کیا، ادب اور احترام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو نبی مکرم غضبناک ہوئے اور یہاں تک کہا کہ اللہ رب العزت ان کی آنکھ کو چھین لے گا، اندھا کر دے گا، آنکھ ان کی اچک لی جائے گی. بخاری شریف حدیث نمبر 750 کتاب الصلاۃ میں، اور مسلم شریف حدیث نمبر 429 429. ایک اور حدیث جسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چادر میں نماز ادا فرمائی جس میں نقش و نگار تھی. جیسے ہمارے ہاں جانمازوں کے اندر نقش و نگار ہوا کرتے ہیں، پھول اور نشانات اور محلات اور بلڈنگیں یا مسجدوں کی ہو یا کسی اور چیز کی ہوا کرتی ہیں. اس طریقے سے اب حدیث کو پھر سے سمجھے. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چادر میں نماز ادا فرمائی جس میں نقش و نگار تھی، ہے نا، اس میں کوئی چیز بنی ہوئی تھی، کوئی ڈیزائن بنا ہوا تھا. تو آپ نے اس کی نقش و نگار پر ایک نظر ڈالی اور جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا میری یہ چادر لے جا کر فلاں کو دے دو اور اس سے سیاہ چادر لے آؤ، اس چادر نے بھی مجھے میری نماز میں غافل کر دیا تھا. تو یہ ایسا نماز کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ ایک نظر پڑ گئی اس ڈیزائن کے اوپر تو آپ کہتے ہیں کہ میری نماز کو یہ خراب کر رہی تھی، اس چادر کو فلاں کو دے دو اور اس سے ایسی چادر لے کر کے آؤ جو پلین ہو، جو سیاہ ہو. تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہم جہاں پر نماز پڑھیں وہ جگہ بھی پلین اور صاف ستھری اور سیدھی ہو جس میں ہمارے نماز کے اندر ادھر ادھر دھیان اور خلل پیدا نہ ہو. بخاری شریف حدیث نمبر 737، مسلم شریف حدیث نمبر 556، بخاری 373 اور مسلم 556. ایک آخری حدیث اس تعلق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، مطلب صحابہ کرام بھی آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، کلاس لگی ہوئی تھی. ایک آدمی جو دیہاتی محسوس ہوتا تھا، یعنی یہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ دیہاتی تھے، کہیں سے آئے ہوئے تھے اور دیہاتی محسوس ہوتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ اس وجہ سے یہ نماز کا انداز نہیں جان پائے تھے بیچارے. تو یہ دیہاتی محسوس ہو رہے تھے اور وہ مسجد میں داخل ہوئے اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. اس نے اپنی نماز میں جلدی کی، پھر نماز ادا کر کے
کر چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم، سلام کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ تم پر بھی سلامتی ہو، اور کہا جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ہم لوگ نماز پڑھ کر کے آتے ہیں اور ہم پورے کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ میں نے تو نماز پڑھ لی، آج 5 ٹائم کی نماز ہو گئی، لیکن وہ نماز اس معیار پہ تھی یا نہیں تھی جس معیار پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے؟ جیسی نماز اللہ رب العزت پڑھانا چاہتا ہے، تو نبی مکرم نے کیا کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر سے نماز پڑھو۔ وہ شخص گئے اور انہوں نے پھر سے نماز پڑھی، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا تو نبی مکرم نے بھی آپ کو کہا کہ تم پر بھی سلامتی ہو، اور پھر نبی مکرم نے کہا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ نہیں پڑھی کا لفظ آپ دیکھیں کتنا سخت لفظ ہے۔ پھر وہ شخص گیا، پھر نماز پڑھی، پھر آیا، پھر سلام کیا، پھر نبی مکرم نے کہا ایسا 3 بار، 2 یا 3 بار ہوا، اس نے 2 یا 3 مرتبہ نماز دہرائی اور ہر مرتبہ آ کر آپ کو سلام کیا اور آپ نے وہی جواب دیا کہ جاؤ پھر سے پڑھو۔ پھر جب اس نے وجہ پوچھی، مطلب وہ وجہ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں میری نماز ہو رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تفصیل نماز کا طریقہ سکھایا اور ہر رکن میں اعتدال و اطمینان ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ ہر رکن میں اعتدال اور اطمینان ہونا چاہیے۔ اعتدال اور اطمینان، اعتدال یعنی جس کے اندر نہ بہت زیادہ لمبائی ہو اور نہ بہت زیادہ کمی ہو، اعتدال ہو ہر رکن میں، ہر رکن، ہر اسٹیپ کے اندر۔ قیام ہے، رکوع ہے، پھر رکوع سے اٹھ گئے یہ بھی ایک اسٹیپ ہے، پھر سجدے کے اندر گئے یہ ایک اسٹیپ ہے، پھر سجدے سے اٹھ گئے یہ ایک اسٹیپ ہے، پھر سجدے میں گئے پھر یہ ایک اسٹیپ ہے، پھر سجدے سے اٹھ گئے یہ ایک اسٹیپ ہے۔ تو ہر اسٹیپ میں اعتدال ہو اور سکون ہو۔ اس کے بنا پہ نبی مکرم نے کیا کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جبکہ وہ نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں وہ تو سنائی نہیں آیا تھا، صرف اسٹیپ کو دیکھ کے کہہ دیا کہ یہ نہیں چلے گا اسلام میں۔ خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہو، سجدے اس طریقے سے مارے جا رہے ہیں جیسے کوا کسی چیز کو چوکتا ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے، ایسی نمازیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث کا نمبر میں ترمذی شریف کی حدیث تھی ہے، ترمذی حدیث نمبر 302۔ چلیے دوسری آیت، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو وہ نماز کا ذکر نہیں ہے اس میں کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز تو منافق بھی پڑھتے تھے، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، نماز تو آج بھی مشرک بھی پڑھتے ہیں، کیا ان کی نماز قبول ہے؟ لیکن مومن کی جو نماز ہوتی ہے وہ خاشعون والی ہوتی ہے، وہ خشیت الہی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے رب سے کیا کلام کر رہے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے، ان کی سکون اور اطمینان کے ساتھ وہ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو کامیاب ہونے والے کی سب سے پہلی شرط کہ وہ نماز کا اہتمام، اچھا اس کے اندر اگر آپ یہ ذہن میں آئے کہ اس کے اندر توحید نہیں ہے تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ نماز ہی توحید کا اعلان ہے، اس کا اقرار ہے، خالق کے سامنے اس کا اقرار ہے، توحید کا اقرار کرنے کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 3، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو باتوں سے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ لغو بات کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 235، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں یعنی باطل سے، اور یہ لفظ شرک، گناہوں اور ایسے تمام اقوال و افعال پر مشتمل ہے جو بے فائدہ ہو، جیسا کہ فرمایا۔ کیسے؟ یہ لغو بات کیا ہے؟ یہ شرک ہے، گناہ کے کام ہے، اور ایسے اقوال، ایسے قول اور ایسے افعال، ایسے عمل جو بے فائدہ ہو، یعنی جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، ایسی چیزوں سے بچتے ہیں یہ۔ اور اس کی دلیل میں تفسیر ابن کثیر سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 لے کے آتے ہیں، سورہ فرقان آیت نمبر 72، اور جب ان کے
बेहुदा चीजों से गुजरते हैं तो वो इज्जत और वकार के साथ वहां से गुजर जाते हैं, इज्जत और वकार के साथ वहां से गुजर, बेहुदा बातों में, लायानी बातों में, ऐसी बातें जिससे दुनिया और आखिरत का कोई लेना देना नहीं, तो वहां से वो वकार के साथ गुजर जाते हैं। वहां पे वो खड़े होकर के तमाशा, वो व्हाट्सएप और फेसबुक के अंदर तमाशे देखते हुए घंटों नहीं गुजार लेते। एक कतादा कहते हैं, इस कॉल को जरूर नोट करें, कतादा कहते हैं कि उनके पास अल्लाह ताला का हुक्म आया है, इसलिए उसने उन्हें लग़ो और बातिल उमूर से बचा लिया। सुभान अल्लाह। जिसके पास वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म आ जाए, जो कुरान को जानने वाला हो जाए, तो वो लग़ो और बातिल बातों से उसे वो बचा लेगा। बहुत ही प्यारा जुमला जो है इन्होंने इस्तेमाल किया हज़रत कतादा ने, और इसको तफसीर अल तबरी के हवाले से तफसीर इब्न कसीर ने लेकर के आए, तफसीर अल तबरी जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 5 के अंदर। लघु बातों के ताल्लुक से चंद दलाइल को नोट करें। सूरह कसस आयत नंबर 55। और जब वो लघु बात सुनते हैं तो उससे किनारा करते हैं और कहते हैं हमारे लिए हमारे आमाल है और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल है, सलाम है तुम पर, हम जाहिलों को नहीं चाहते। तो ये होते हैं मोमिन कि जब लघु बातें उनके सामने की जाती है, यहां तक कि जब जाहिल भी बहस करते हैं तो सलाम करके वहां से निकल जाते हैं और वो उनसे किनारा कर लेते हैं। यानी ऐसी फिजूल बात जिससे न दुनिया और आखिरत का फायदा हो, और गुनाह के काम, मासियत के काम, उससे वो एराज करके निकल जाते हैं। ये एक दूसरी सिफत मोमिनों की बताई गई जो फला पाने वाले। और फला कैसी, अल्लाहु अकबर, आखिर आयत में आप सुनेंगे कि फला कैसी वाली फला ये लोग पाने वाले हैं। चलिए एक हदीस और देखें जो तिरमिजी ने लेकर के आए हैं, इमाम तिरमिजी ने। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के इस्लाम के अच्छा होने की अलामत यह है कि वो बेमकसद चीज छोड़ दे। हम सब ये जानना चाहते हैं कि हमारा इस्लाम कैसा है, हमारा इस्लाम अच्छा है या नहीं है अल्लाह की नजर में। मुसलमानों की नजर में तो हमने खूब अच्छा टोपी कुर्ता पैजामा और दाढ़ी वगैरह सारी चीजें हो गई, खूब अच्छा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलना हम सीख गए, सलाम करना हम सीख गए। लेकिन ये इस्लाम अल्लाह की नजर में कैसा है? तो अल्लाह की नजर में कौन सा इस्लाम बेहतर है? फिर से हदीस देखें। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं, रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के इस्लाम के अच्छा होने की अलामत, या अलामत यानी पहचान, अलामत यह है कि वो बेमकसद चीजों को छोड़ दे। ऐसा शख्स जो होता है बेमकसद चीजों को छोड़ देता है। ऐसे व्हाट्सएप के चीजों को और फेसबुक की चीजों को, इसी के अंदर आज के दौर का मुसलमान का सबसे ज्यादा वक्त इसके अंदर जा रहा है, और वो ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा दावत का काम कर रहा हूं। कोई एक आदमी आप जो है ना सर्वे करें और सर्च करें, देखें कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको व्हाट्सएप के जरिए से और फेसबुक के जरिए से जो है ना हिदायत मिल गई और वो इस्लाम में आ गया और ऐसा हो गए ऐसे लोग, लेकिन रेशो बहुत कम है। और इसके जरिए से हम फिर दूसरी साइडों में और दूसरी जगह में जाकर के अपने वक्त को जाया करते हैं। तो ये मोमिन की सिफत नहीं होती। ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 2317 आयत नंबर 4। दूसरी सिफत क्या पता चली हमको? पहली सिफत नमाज में वो खशियत इख्तियार करते हैं, और दूसरा वो लघु बातों से रुकते हैं। और इसके बाद तीसरी सिफत आ रही है जो आयत नंबर 4 के अंदर है, और वो जो ज़कात अदा करते हैं, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। ज़कात के ताल्लुक से तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 235। और जो ज़कात अदा करते हैं, अक्सर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ज़कात से यहां मालों की ज़कात मुराद है। हालांकि ये आयत मक्की है, जबकि ज़कात 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुई थी, लेकिन
بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں زکوٰۃ مخصوص نصاب کے ساتھ فرض ہوئی تھی، کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ میں زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے اور کامیاب ہونے والے لوگوں میں شمار ان کو کیا جا رہا ہے. تو پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے مکہ میں بھی تھی، لیکن مدینہ کے اندر جو 2 ہجری میں زکوٰۃ کے تعلق سے جو آیت آئی ہے اس میں نصاب آیا ہے کہ کس کو کتنا دیا جائے گا اور کتنے پیسے پہ اور کتنے سونے پہ اور کتنے مال پہ تم کتنی زکوٰۃ دو گے. تو یہ نصاب آیا تھا کہ کتنے مال پہ کتنی زکوٰۃ دو گے، یہ مفسرین کا کہنا ہے. مخصوص نصاب کے ساتھ فرض ہوئی ہے اور ورنہ اصل میں زکوٰۃ مکہ میں بھی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا جو کہ مکی صورت ہے. سورہ انعام میں بھی زکوٰۃ کا ذکر ہے جبکہ وہ مکی صورت ہے. سورہ انعام آیت نمبر 141 141 اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی، مطلب اس دن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ جس دن تم اپنی فصلوں کو کاٹو تو اللہ کا حق بھی اس میں ادا کر دو. تو اس میں سے آپ جو ہے اللہ کا حق ادا کرو، یعنی زکوٰۃ کے میں سے کچھ چیزیں نکال دو. اس تعلق سے چند اور دلائل دیکھتے ہیں. 7 to 9 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. پہلا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا اور پانچواں رمضان المبارک کے روزے رکھنا. تو یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کا ہٹا دینا یا انکار کر دینا، چھوڑ دینا، یہ اسلام کو ڈھا دینے کے جیسا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث تھی. ارکان اسلام بخاری شریف حدیث نمبر 16 اور مسلم شریف، چلیے بخاری شریف حدیث نمبر 16 اس میں لکھ لیں. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں زکوٰۃ کی اہمیت کے تعلق سے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کو مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں بن کر جس کی آنکھوں پر 2 کالے داغ ہوں گی اس کا توق بن جائے گا، یعنی اس کی مالا بن جائے گا، اس کے گلے میں لٹک جائے گا. پھر اس کے دونوں بھانچوں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اور اللہ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی. اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے. اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں، مال کی زکوٰۃ دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل، مطلب اللہ رب العزت جو تم سے زکوٰۃ مانگ رہا ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اس میں سے وہ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. تو ہرگز گمان نہ کریں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہرگز گمان نہ کریں، وہ ایسا نہ سوچیں، ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. ان قریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا توق پہنایا جائے گا، مطلب وہ جو مال تھا اس کا ہی ان کو ہار پہنا دیا جائے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1403. تو تیسری صفت زکوٰۃ کا ادا کرنا. مومن کی چوتھی صفت جو آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں وضاحت کی گئی. 3 آیتوں میں ایک صفت وضاحت کی گئی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 2 صفت ایک ہی آیت میں وضاحت کر دی گئی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو 9 آیتیں آئی ہیں اور 8 ہی آیت ہے جس کے اندر 6 صفت بتائی گئی ہے ایک مومن کی، اور وہ صفت اگر ہمارے اندر آ جائے گی، وہ اس کے اندر ہم اخلاص کے ساتھ اتر جائیں گے، تو اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ نہیں کیا، جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اور اس فردوس میں ہمیشہ کا وعدہ کیا ہے. اور وہ فردوس کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جنت یعنی اعلیٰ اور افضل جنت جنت الفردوس ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. سب سے اعلیٰ اور افضل جنت جنت الفردوس ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. ابھی آگے اس کی میں دلیل آپ کو دکھاؤں گا. اب آپ غور کریں کہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت تو کون لوگ رہتے ہوں گے اس میں؟ تو ظاہر سی بات ہے نبیین، صدیقین اور شہداء
ایسے بزرگ، ایسے اولو العزم لوگ جو صدیق ہوں، جو شہداء ہوں، ان کے ساتھ جانے کے لیے 6 اصول بتائے گئے، اور ان 6 اصول، اور بار بار آپ اس کے اوپر تدبر کریں کہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر، تو 3 آیت کے اندر ایک اصول آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 5، اور وہ جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا ان کنیزوں کے جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی وہ کنیزیں جو جہاد میں ان کے قبضے میں آئی ہیں، اور ان کی بیویاں، تو بلا شبہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔ چوتھی جو شرط بتائی گئی وہ شرمگاہ کی حفاظت۔ اس تعلق سے ہم دیکھیں کہ اکثریت مسلمان کی یہاں پر فعل ہے، کیونکہ وہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پا رہے، اور شرمگاہ کی حفاظت کس چیز سے ہوتی ہے؟ وہ ہے نکاح، اور اکثریت میں نکاح نہیں ہو رہا، تو جب نکاح نہیں ہوگا تو زنا عام ہوگا۔ اور نکاح کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کیسی سنت ہے نبی مکرم کی نکاح، وہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور اکثر اس میں خیانت کر رہے ہیں، جیسے آپ ایک اور حدیث دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیز کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، زبان کی اور شرمگاہ کی۔ اکثریت اس میں خیانت کر رہی ہے، اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اکثر مرد حضرات کو آپ دیکھیں گے کہ نکاح کے بعد بھی، بیوی ہونے کے بعد بھی ان کے افیئرس ہیں، اکثریت۔ اور خواتین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر خاندان کے اندر ایک خاتون ایسی ضرور بیٹھی ہوئی ہے جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا ان کی طلاق ہو گئی، تو یہ نکاح سے رک گئے یہ لوگ۔ اور اپنی آخرت کو انہوں نے داؤ پہ لگا دیا۔ نکاح نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ زنا کے عام ہونے کی وجہ نکاح نہ ہونا، اور نکاح نہ ہونے کی جو وجہ ہے، چلیے میں کچھ آیتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو زنا کی سنگینگی پر کہ کتنا سنگین جرم ہے یہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کے محبت کے باوجود، مطلب مال سے محبت ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے، اور وہ یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو اور گردن آزاد کرنے کے لیے دے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جو اپنی عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگ دست اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی سچے ایمان والے ہیں۔ آیت نمبر سورہ نساء آیت نمبر 58، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سوری یہ آیت نہیں ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 68 سے 71 تک، سورہ فرقان، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ زنا کرتے ہیں۔ دیکھیں تیسرا ہی گناہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ زنا لے کر کے آیا، پہلا شرک، دوسرا مرڈر،
اور تیسرا زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کرے گا وہ سخت گناہگار ہوگا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل کیا ہوا پڑا رہے گا۔ ہمیشہ کی یہاں پہ بات کی گئی، جو مرڈر کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے اور جو شرک کرتا ہے ہمیشہ پڑا رہے گا، مگر جس نے توبہ کی، لیکن زنا بھی کیا ہے اور اس نے توبہ کر لی، شرک بھی کیا ہے، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیا نیک عمل، تو یہ لوگ ہیں جن کے برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں، ایک حدیث سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ کا شریک مقرر کرو، جو جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا جبکہ اللہ نے اسے پیدا کیا۔ دوسرا، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول پھر کون سا گناہ؟ تو آپ نے فرمایا، تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارا ساتھی ہوگا، مطلب تمہارا رزق میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے دو اچھی تربیت کرنا ہے، اچھا پڑھانا ہے، اور 2 بچے ہو جائیں گے یا 4-6 بچے ہو جائیں گے تو ان کی کفالت کیسے ہوگی؟ تو کفالت کرنے والا گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا یہ گناہ اتنا بڑا کیوں ہو گیا؟ اصل میں اس کے اندر 3 گناہ شامل ہو گئے۔ ایک تو خون مرڈر کا ہوا، اور دوسرا یہ ہوا کہ اس نے اپنی اولاد کو مارا۔ ایک تو مرڈر کیا، اور دوسرا یہ کہ اس نے اپنی اولاد کو مارا، اور تیسرا یہ کہ اس کے عقیدے کے اندر بگاڑ تھا کہ اس کی پرورش میں کروں گا، یعنی اس کے پالن پوشن میں کروں گا، اس کو رزق میں دوں گا، جبکہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ اور پھر صحابی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر کون سا گناہ، مطلب اس کے بعد کون سا گناہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6811، اور مسلم شریف حدیث نمبر 86۔ یہ اتنا سنگین کیوں ہو گیا؟ اس کے اندر بھی 3 گناہ شامل ہو گئے۔ ایک تو اس نے زنا کیا، دوسرا عورت سے مطلب جس کے شوہر تھا، اور تیسرا وہ پڑوسی ہے جبکہ پڑوسی کے بھی اپنے حقوق ہیں۔ نکاح نہ ہو پانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہے، اور نکاح نہ ہو پانا اسی وجہ سے زنا ہو رہے، اور زنا ایسا گناہ ہے جو انسان کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ آپ سورہ یوسف میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب وہاں سے نکل رہے تھے تو انہوں نے کتنے بہترین انداز میں جو فرمایا تھا کہ میں تو تباہ اور برباد ہو جاؤں گا اگر میں نے ایسا کیا تو انسان کو تباہ، ایک مومن کو تباہ اور برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نکاح نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور نکاح کیوں نہیں ہو رہے؟ مرد حضرات بھی اور خواتین بھی نکاح کیوں نہیں کر پا رہی ہیں؟ اس کی 2 وجہ، ایک ہے جہالت، اور دوسرا ہے آخرت کا یقین کا کمزور ہو جانا، ایمان کا نہ ہونا یا کمزور ہونا، اور تقوی نہ ہونا۔ پہلی وجہ جہالت، اور دوسری وجہ تقوی کا یعنی ایمان کے کمزور ہونے کا، آخرت کے یقین کے نہ ہونے کا یا کمزور ہونے کی وجہ۔ اب اس پہ آپ غور کریے گا، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہم ہندوستان میں نکاح کے تعلق سے مسلمانوں کے اوپر بنا ہوا ہے۔ آیت نمبر 8، اور وہ جو اپنی امانتیں اور اپنے عہد کی محافظت کرتے ہیں، وہ اپنے امانتوں کی بھی محافظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کی بھی محافظت کرتے ہیں۔ امانت کا کیا حال ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ بات کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے، یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی امانت تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ میری بات تمہارے پاس امانت ہے، میرا دین تمہارے پاس امانت ہے، گویا کہ تم اس پہ عمل کرو اور اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ حجۃ الوداع میں آپ نے کہا تھا میری بات تمہارے پاس امانت ہے اس وقت تک جب تک اسے تم لوگوں تک نہ پہنچا دو۔ اور اللہ کی امانت اس نے آسمان پہ پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، انسان نے لیا، نبی مکرم کی امانت۔ پھر ہم آپسی امانتیں دیکھ لیں، پھر لوگوں کے راز اور لوگوں کے رشتہ داریوں کے راز اور جو دوسری امانتیں ہیں۔ تو یہ امانت، مومن جو ہوتا ہے وہ امانت کا
پاس و لحاظ رکھتا ہے، وہ امانت میں خیانت کسی حالت میں نہیں ہونے دیتا، اور دوسرا وہ عہد کرتا ہے تو عہد کو پورا کرتا ہے. عہد یعنی وعدہ کر کے. وعدے کو تو آج معاشرے کے اندر یوں ہی سمجھ لیا گیا ہے کہ وعدہ کیا ہی جاتا ہے توڑنے کے لیے. اللہ محفوظ رکھے. اس تعلق سے ایک آیت دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177. یہ میں نے پہلے اس کو کوٹ کروایا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 177. لیکن نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، اور لیکن اصل یہ ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور انبیاء پر ایمان لائے اور مال ایسے محبت ہونے کے باوجود اسے خرچ کرے، اور یتیم کو اور مسکین کو اور مسافر اور مانگنے والوں کو اور گردن آزاد کرنے کے لیے ادا کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں. یہ ہے پوائنٹ کہ جب وہ عہد کرتے ہیں تو عہد کو پورا کرتے ہیں. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم ویلفیئر کا کام کر لو، مسجد میں خانہ کعبہ کے اندر لوگوں کا حاجیوں کو جو ہے نا پانی پلا لو اور شوروا روٹی کھلا دو اور ان کی مہمان نوازی کر لو. صرف یہی نیکی نہیں ہے. اور بتائیے کتنی بڑی نیکی ہے کہ حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کو جو ہے کھانا کھلا رہے ہیں، ان کو رہنے کا انتظام کر رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے یہی نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لاؤ، اور یہ جو پیسے کے محبت کے ہونے کے باوجود اسے خرچ کرو، مسکینوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو، اور گردن چھڑانے کے لیے، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو عہد کرو وہ عہد پورا کرو. اور دوسری آیت دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 58. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقدار کو ادا کرو. جو امانت ہے اس امانت کو اس کے حقدار کو ادا کرو. یہ تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 58. اور اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جو حدیث نمبر 1437 ہے. اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو آگے لے کر کے چل رہا ہوں. اور بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 33، اور مسلم شریف حدیث نمبر 59. 33 بخاری اور مسلم 59. کیونکہ مومن کی یہ صفت ہے، اور مومن کی صفت کے اگینسٹ میں یا اپوزٹ میں الٹی جو ہے وہ منافق کی صفت ہوتی ہے. اور منافق کی 3 صفت بتائی گئی کہ وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، یعنی وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. یہ مومن کی صفت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ منافق کی صفت ہے، تو مومن کی صفت یہ نہیں ہو سکتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم امانت کو ادا کریں. یہاں کے جو انسان کی امانت جو ہمارے پاس ہے، اللہ کا دین، ان کے خالق اور مالک کا دین، ان کے پالنہار کا دین جو ہمارے پاس ہے، اس امانت کو بھی ہم ادا کریں. اور لوگوں کی امانت جو ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے اس کا بھی ہم پاس و لحاظ رکھیں. کسی نے ہمیں راز کی بات بتایا تو اس کا بھی ہم رکھیں، ورنہ مومنوں کی لسٹ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں نکال دیا جائے. اور تیسرا، عہد اگر ہم کریں کسی سے، ہم وعدہ کر لیں کسی بات کو لے کر کے، تو اس وعدے کو ہم پورا کریں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ عظیم الشان عمل سے بات کو اللہ نے شروع کیا تھا، اور پھر آخر میں اس کو پھر سے اللہ رب العزت نے 7ویں پوائنٹ میں ریپیٹ کر دیا کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کی حفاظت کے تعلق سے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ضرور نوٹ کریں. جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہاں کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ مطلب میرے خالق اور مالک کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ کتنے پیارے سوال کیا کرتے تھے صحابہ کرام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز وقت پر ادا کرنا. کیونکہ یہاں پہ جو صفت پھر سے لے کر کے آیا ہے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 8 کے اندر، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت سے کیا مراد ہے؟ وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور اس کے جو حق ہے جیسے نماز پڑھنے کا یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کو اس طریقے سے ادا کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب پوچھا گیا ہے کہ اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے، تو آپ نے بتایا کہ وقت کے ساتھ نماز وقت کی پر ادا کرنا. پھر صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر پوچھا
کہ پھر اس کے بعد کون سا؟ تو پھر فرمایا کہ قتال کرنا، قتال مطلب جہاد فی سبیل اللہ کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب بتایا ہم جہاد فی قتال کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ سب سے پہلے نمبر پر جو عمل لایا گیا وہ نماز کی وقت کی پابندی کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ نماز ایسا عمل ہے کہ میدان کارزار میں بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز وہاں پر بھی پڑھنا ہے۔ بیمار ہے تو لیٹ کر کے پڑھ لے، اگر ناپاک ہے تو تیمم کر کے پڑھ لے، ہر حال میں یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ اب خلاصہ آیت نمبر 11 آج کی کلاس کی آخر آیت، نماز قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ رب نے فرمایا الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث ہونے والے، یہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ جنت الفردوس، یہ 6 عمل کرنے کے بعد سب سے پہلا عمل بتایا گیا نماز کی میں خشیت اختیار کرنا، دوسرا لغو باتوں سے رکنا، لغو بات وہ جو حرام بات ہے، اللہ کی نافرمانی والی باتیں ہیں، وہ باتیں جو لایانی باتیں ہیں، نہ جن کا دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، لغو باتوں سے۔ تیسرا زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھا شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور شرمگاہ کی حفاظت بغیر نکاح کے نہیں ہو سکتی، اور نکاح کی کمی ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہندوستان کے اندر ہونے کی وجہ ہے جہالت، جو زیادہ تر بہنوں کے اندر پائی جاتی، بھائیوں کے اندر بھی ہے، اور آخرت کا یقین کا کمزور ہو جانا، اللہ کو آخرت کو داؤ پہ لگا کر کے وہ زنا کرتا ہے اور افیئرز کرتا ہے اور ادھر ادھر جو ہے وہ نظریں گڑاتا ہے اور اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے۔ تو تقوی کا کمزور ہونا، آخرت کا یقین کا کمزور ہونا، ایمان کا کمزور ہونا، یہ 2 وجہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں۔ اور 5واں امانت کی ادائیگی نہ کرنا، امانت کا خیانت کرنا یعنی امانت کی پاس و لحاظ کرنا، یہ مومن کی صفت ہے۔ اور تیسرا عہد کو پورا کرنا، یعنی وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے، یا تو وعدہ نہ کرے، اور اگر وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے۔ صرف یہ 6 کام اللہ نے بتایا، اور پھر 7ویں نمبر میں پھر سے نماز کو لے کر کے آئے، اس لیے میں 6 کو گن رہا ہوں۔ 6 کے بعد اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا ہے۔ وعدہ کرنے والا کون؟ جو جنت کا مالک ہے، اس نے وعدہ کیا، خالق کائنات نے وعدہ کیا۔ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس وہ ہے، صحیحین کی روایت ہے کہ صحیحین میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، یعنی جنت کو مانگو، سوال کرو، تو اس سے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل جنت ہے، اور اس کی اوپر رحمان کا عرش ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اس سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، یعنی اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور سورہ ہود کی تفسیر میں امام بخاری نے اس کو لے کر کے آئے، حدیث نمبر 7423، اور بخاری نے ہی اس کو دوسری جگہ بھی لے کر کے آئے ہیں 2790 اور بھی جگہ یہ حدیث ہے۔ دوسری اور دیکھتے ہیں، یہاں سے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ یہ 6 کام اگر ہم نے مضبوطی سے کر لی، لا خوف واحد خوف اللہ، جب تک یہ چیز ہمارے ذہن کے اندر نہیں آئے گی کہ ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے، تب تک یہ چیز نہیں آ سکتی۔ یہ چیز اللہ سے ہونے کا یقین، ایمان کا مضبوط جب تک نہیں ہوگا، جب تک یہ 6 عمل ہم نہیں کر سکتے۔ اصل تو ایمان ہی ہے، ایمان ہی ہمیں ان عملوں پہ کھڑا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو توفیق دے۔ تو جنت الفردوس میں کیا ہے؟ جنت الفردوس جیسا ہم نے دیکھا کہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے افضل ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر انبیاء اور صدیق اور شہداء ہوں گے، اور اس جنت میں پہنچنے کا ہمیں ایک موقع دیا جا رہا ہے اس چھوٹی سی زندگی میں۔ کتنی زندگی ہے یہ نہیں پتا۔ یہ جو تیسرا اسٹیپ آنے والا ہے لوگوں کے حساب سے کووڈ-19 کا، اس میں ہم بچ پانے والے ہیں کہ نہیں بچ پانے والے؟ ابھی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، 2 گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، کل کا سورج میرے اوپر نکلے گا یا میری قبر کے اوپر نکلے گا، کچھ نہیں جانتے۔ اتنی چھوٹی سی زندگی میں ان 6 کاموں کو اگر ہم نے کر لیے تو جنت الفردوس کا وعدہ ہے، وہاں انبیاء اور صدیق اور شہداء کے ساتھ رہنے کا وعدہ۔ خالق کائنات جس کی جنت ہے اس نے کیا ہے۔ کتنا چھوٹا، کتنا آسان سودا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیں جنت الفردوس کے تعلق سے،
اسے ابو حاتم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے لیے دو مقام ہیں، ایک مقام جنت ہے اور دوسرا جہنم ہے، اگر وہ مرنے کے بعد جہنم میں داخل ہو گیا تو اس کی جنت والے مقام کے اہل جنت کے وارث ہوں گے۔ یہی معنی ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کا، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہوں گے۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ چلے حدیث نمبر لکھ لیں، ابن ماجہ حدیث نمبر 4341، ابن ماجہ 4341، تفسیر الطبری جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 10، اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 237۔ یہاں فرمانا اولئک هم الوارثون، وارث تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چلا گیا ہے تو اس کی جگہ اس کو مل جائے۔ تو اللہ رب العزت، نبی مکرم یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر کسی کے لیے دو مقام پہلے سے بنایا ہے، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ اب اس نے دنیا میں آ کر کے جہنم والے کام کیا تو وہ جہنم میں چلا گیا، اب اس کی جو جنت بچی ہے اس کا وارث وہ نہیں بن پایا، اس کا وہ حقدار نہیں بن پایا، تو اس جنت کا وارث یہ بنے گا۔ تو اس لیے کہا کہ جنت الفردوس کے تم وارث بن جاؤ گے۔ اگر ہم نے، اور ہمارے لیے بھی دو چیز بنائی گئی ہے، ہمارے نام سے بھی ایک جنت اور ایک جہنم میں جگہ بنائی گئی ہے، اگر ہم نے اچھے کام کیے تو ہم اس جنت کے وارث بنیں گے جو جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو اور آپ اچھی طرح سمجھیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ 6 احکام ہمیں بتائے ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اے خالق مالک ہمیں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔